مختصر گفتگو کروں گی. جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ ہم اس وقت سیاست کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتے اور ہمیں بہت وقت پڑا ہے. جیسے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. قوم کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت ہے اور ایک آواز بن کے اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عام حالات میں ہمیں جب ہم پر آفتیں آتی تھیں تو دوسرے ممالک ہماری مدد کرتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ہر گھر میں ہر ملک میں یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کی بھی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے لیے کوئی اور مدد کو آئے گا. تو ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے اور اپنی مدد آپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یکجہتی کرنی پڑے گی، ایک قومی کنسنسس بنانا پڑے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کرنا میں یہ کہوں گی کہ حالانکہ پیچھے دنوں میں بہت سارے جو ہیں اسکینڈلز آئے، گورنمنٹ کے رپورٹیں آئیں، شوگر کے اسکینڈلز آئے، لیکن ہم نے آ کے یہاں بات نہیں کی. ہم نے آپ کو اس پہ کوئی بیان بازی نہیں کی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے. شوگر کرائسس اور ویٹ کرائسس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. بھوک تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن ایک زندگی اگر چلی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لا جا سکتی. تو اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، لیکن آج ہم مجبور ہو گئے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جس طرف چل رہے ہیں وہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. خاص کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہماری اپیل ہے، ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ مکسڈ میسیجنگ جو ہے یہ بند کریں. ہمیں ایک فل ٹائم ہیلتھ منسٹر دے دیں. یہ جو ہیلتھ منسٹر کی کرسی کے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے ایک کھلواڑ کر رہی ہے یہ حکومت، سیکٹری آتا ہے 3 مہینے بعد بدل جاتا ہے، ہیلتھ منسٹر آتا ہے وہ بدل جاتا ہے، آپس کی ان کی لڑائیاں ہیں، آپس کے ان کے مسئلے مسائل ہیں، کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ سب لگے ہوئے ہیں. مہربانی کریں یہ پیٹی پالیٹکس اس وقت چھوڑیں، ایک فل ٹائم ہیلتھ منسٹر دیں. اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کریں صوبے میں. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں صوبے ہمارے خیبر پختونخوا کے، وہ پہلے ہی ان کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ان کی مارے کھا کھا کے، لیکن ابھی بھی وہ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں. وہ فرنٹ لائن ہمارے جو ہیں سپاہی ہیں، لیکن ان کی جس طریقے سے ان کو کٹس مہیا کرنی چاہیے، پروٹیکشن مہیا کرنے چاہیے. اور آپ کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت سارے ہسپتال جو ہمارے شہر کے بڑے ہسپتال ہیں ان کے اندر کورونا کے مریض ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ایک ہسپتال کو مختص کریں. جو بھی ہسپتال آپ مختص کرنا چاہتے ہیں ایک ہسپتال کے، تاکہ یہ کنٹین ہو، یہ بیماری رکے. اگر آپ LRH میں بھی مریض رکھیں گے، آپ KTH میں بھی مریض رکھیں گے، آپ HMC میں بھی مریض رکھیں گے تو یہ مزید پھیلنے کا باعث بنے گی. اور پھر جو وطن کارڈ، یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا ہوا ہے، جو ایک ڈرامہ ہے ہیلتھ کارڈ کا، اس پہ ہم کافی دفعہ آ کے یہاں بات کر چکے ہیں. میں نہیں مناسب سمجھتی کہ اس وقت بات کی جائے، لیکن جو 7 لاکھ یا 7.5 لاکھ روپے کا سو کالڈ پیکج ہے ہیلتھ کا، اس میں فری ٹیسٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی لوگوں کی؟ اس کے اندر پیسے جو ہیں دیں تاکہ لوگ جو ہیں فری جتنی ٹیسٹنگ کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا سب سے کم ٹیسٹنگ کر رہا ہے، سب سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ بھی خیبر پختونخوا کا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی بنائی ہے اور 7 سال تک کنزیکٹیولی، فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ایک شخص واحد نے تباہی کیا اس ہیلتھ سسٹم کے ساتھ. ہم نے 2008 سے 2013 تک جب ہیلتھ ہمارے پاس تھی، پیپلز پارٹی کے پاس تھی، آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ 4 چیزوں کے تو پورے صوبے میں مفت علاج ہوتا تھا. ہیپیٹائٹس کا مفت علاج تھا، کارڈیولوجی میں انجیوگرافی فری ہوتی تھی، جو ہے ہماری ڈائلیسس فری تھی، اور سب سے زیادہ ایک نصرت بھٹو کے نام سے ہم نے ایک 50 کروڑ روپے کا ریوالونگ فنڈ رکھا تھا جس سے ہم مریضوں کو فری علاج کے پیسے دیتے تھے، دوائیاں مہیا کرتے تھے. یہ انہوں نے آتے ساتھ سب بند، سب فری چیزیں بند، اور ایک پتہ نہیں کہاں سے MTI سسٹم لے کر آئے ہیں جو کہ اس سب بگاڑ کا باعث ہے. اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، میں سمجھتی ہوں پورے ملک سے زیادہ تشویشناک ہے. آپ دیکھیں اپنا آپ مورٹیلٹی ریٹ دیکھ لیں، اموات کی شرح دیکھ لیں اور ٹیسٹنگ کی شرح دیکھ لیں. کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں. اور اوپر سے حکومت کے مکسڈ میسیجز ہیں. کبھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول لیں. کنسٹرکشن کی انڈسٹری کیسے کھولے گی؟
پلمبر کیسے کام کرے گا جب دکانیں اس کو پرزے چاہیے وہ دکانیں نہیں کھولیں, درزی کھول دیں, کپڑے کی دکانیں بند کر لیں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اوپر سے نئی نئی باتیں ہیں روز. میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں بڑے قابل محترم ہیں ہمارے لیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز, ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں اس کے اوپر پورا اپنے نبی پہ اپنے نماز روزہ اللہ قبول فرمائے, سب پڑھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا. اگر آپ اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو, عام لوگوں کو, کہ وہ جائیں اور ان کو آپ مکس میسیجنگ کر رہے ہیں, تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کا اجلاس اس لیے نہیں بلا رہے کہ آپ کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر باقی چیزیں کھول رہے ہیں, سب سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب ہر اجلاس میں آئیں اور آ کے اٹینڈ کریں وہ اجلاس. یہ نہیں ہے کہ جو غریب معصوم عوام ہے اس کی جانیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلیں اور اپنا جو دفتر وغیرہ وہ بند کر کے بیٹھ جائیں. کھولنا ہے تو پھر سب کچھ کھولیں, اگر حفاظت کرنی ہے تو پھر سب کی کریں, کیونکہ ایک ایک جان ہمارے لیے قیمتی ہے. یہ بہت ساری جو باتیں ہیں کرنی ہے, اور لیکن مہربانی کریں, ابھی بھی ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے شروع دن سے کوشش کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنے. ہم صوبائی سطح پہ بھی نیشنل کنسنسس بنانا چاہتے ہیں, نیشنل لیول پہ بھی صوبائی کنسنسس بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ حکومت کا فرض ہے اس وقت کہ آگے بڑھے, دل بڑا کرے, ظرف بڑا کرے, اپنی نیتیں صاف کرے اور واقعی میں کام کرے. ہم تیار ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, اپنے سارے جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے. جیسے سیاست ہم بعد میں کر لیں گے, سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہے, لیکن اگر ہم میں سے یا میں نہ رہوں یا آپ نہ رہیں یا وہ نہ رہے تو کس سے سیاست کریں گے؟ تو مہربانی کریں, لوگوں کی جانوں پہ رحم کریں, اویئرنیس کیمپینز کریں, لوگوں کو سمجھائیں یہ ساری باتیں جو ہیں. اور یہ جو دن رات ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا ٹی وی پہ, یہ بند کریں. یہ 15 قسم کی جو ترجمان رکھے ہوئے ہیں, کبھی آ کے کوئی کیا کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, یہ بند کریں. یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے خدا را. یہ اس وقت بہت سنجیدہ ماحول ہے. پوری دنیا, آپ سوچیں کہ پوری دنیا, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, اسپین, اٹلی, یہ ملک جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کے اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے. حالانکہ ان کے پاس بہت فیسلٹیز ہیں, ہم ان کا ہر جگہ مثال دیتے ہیں. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ پہ خاک, اگر اس قسم کی چیز جو یہاں ہو جاتی ہے ہم کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے ہم کس طرح سے اس کو, ہم تو لاشیں نہیں اٹھانے جو ہے نا وہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے جاگ جائیں. اپنے وزیر اعظم سے بھی میں اپیل کرتی ہوں, میں اپنے چیف منسٹر سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک سرکس چل رہا ہے اس کو بند کریں اور سنجیدہ ماحول میں کام شروع کریں. ہم نہیں سیاست کرنا چاہتے, سیاست کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, لیکن آپ کے توسط سے آپ لوگ اس بات کو, کیونکہ ہمارے صوبے کے لوگ بنسبت دوسرے صوبوں کے لوگوں کے سادہ لو ہیں, ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا, اور اس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے.